السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن لوگوں کی غیبت ناجائز ہے؟ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نبوی نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنی جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیبوں کو بیان کرنا تاکہ اس کی دادرسی ہو سکے۔ نمبر 2، کسی شخص کی برائیوں کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ وہ اپنے رعب داب سے اس شخص کو برائیوں سے روک دے۔ نمبر 3، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیبوں کو پیش کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی عیب کو بیان کر دینا، مثلاً جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہبوں کی گمراہیوں، جھوٹے مصنفوں اور واعظوں کے جھوٹ اور ان لوگوں کے مکر و فریب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے واقعی عیبوں کو بتا دینا، یا خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیبوں سے لوگوں کو آگاہ کر دینا۔ نمبر 4، جو شخص علی الاعلان فسق و فجور اور قسم قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، مثلاً چور، ڈاکو، زناکار، خیانت کرنے والا، ایسے لوگوں کے عیبوں کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ نقصان سے بچے رہیں اور ان لوگوں کے پھندوں میں نہ پھنسیں۔ نمبر 6، کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے حضرات محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کے لیے اعمش چندہ، اعرج لنگڑا، اعمیٰ اندھا، احمل بھینگا وغیرہ عیبوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ تو توہین و تنقیص ہے، نہ ایذا رسانی، بلکہ اس کا مقصد صرف راویوں کی پہچان اور ان کی شناخت کا نشان بتانا ہے۔ اوپر ذکر کی ہوئی صورتوں میں چونکہ کسی کے عیبوں کو بیان کر دینا ہے، اس لیے بلا شبہ یہ غیبت تو ہے، لیکن ان صورتوں میں شریعت نے جائز رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے، مثلاً ایسے موقع پر کہ اگر تم نے کسی کی عیب کو بیان نہیں کیا تو کسی مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین یا غالب گمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر جا رہا ہو اور ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح و مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہوا اس مسلمان کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہے، اور تم کو یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا، اور تم اس ڈاکو کے عیب کو جانتے ہو، تو اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے عیب کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی بات کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اگر بینی کی نبینا و چاہ است، اگر خاموش می مانی گناہ است، یعنی اگر تم دیکھو کہ ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے کنواں ہے تو تم پر لازم ہے کہ اندھے کو بتا دو کہ تیرے آگے کنواں ہے، اس سے بچ کر چل، اور اگر تم اس کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور اندھا کنویں میں گر پڑا تو یقیناً تم گنہگار ٹھہرو گے۔ بہتان، جھوٹ
موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افترا، تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، خاص کر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناکاری کی تہمت لگانا۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت کے قانون نے اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور عمر بھر کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جھوٹ، یہ وہ گندی، گھناؤنی اور ذلیل عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور وہ خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانے کے طور پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ چپ رہو، گھر میں ماؤں بیٹھا ہے، یا چپ رہو، صندوق میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، تم روؤ گے تو سب لڈو دھول مٹی ہو جائیں گے۔ حالانکہ نہ گھر میں ماؤں ہوتا ہے، نہ صندوق میں لڈو ہوتا ہے، نہ رونے سے لڈو دھول مٹی ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب بھی جھوٹ ہی ہے۔ اس قسم کی بولیاں بول کر ماں باپ گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یقیناً ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے، خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے سے، آدمی سے جھوٹی باتیں کہو یا جانور سے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔